إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین الصلاتین، یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا، اور اس پر تقریباً میں نے 25 منٹ گفتگو کی تھی. لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے. انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا. پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، سنت مؤکدہ. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا. ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران 2 فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا. ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے، باقی تمام نمازیں 2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفقن علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی. پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی. پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا، اور ان کے علاوہ اور رکعتیں جو ہے 7 نوافل سنت مؤکدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے. اچھا، اب یہ نوافل کون سے تھے؟ یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں. لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو، اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے، تو ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے، ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے، تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے، روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، اور 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے۔ اب یہاں سے ہمارے جیلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں، تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو ظہر جا کے ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے، اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تو جمع بین الصلاتین کوئی ایشو نہیں ہوگا، بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا۔ تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے، بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں، اور اگر نہ روکیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ ظہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے، اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا، یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ 5:45 بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے 6:15 بجے، تو اگر وہ 5:45 بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً 11 گھنٹے تو کم از کم موجود ہے، یعنی مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے، لاہور کا بھی زیادہ 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے، نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا، پوری رات بھی سفر کرے، تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی، کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے، تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی، بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی۔ قیام نماز کا فرض ہے، بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی۔ یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں، اگر بالکل نہیں روکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جہاز میں بھی، جو سعودی ایئر لائن میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا، اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے، اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا، تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی۔ البتہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے، لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں، ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی، قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے۔ ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی، لیکن دنیا میں بھی
وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے آباء و اجداد رہتے ہوں، جہاں اس کی پراپرٹی ہو، جہاں اس کا ذاتی گھر ہو، عموماً جہاں پر رہتا ہو، جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی. تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑھی جائے گی. البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتے ہیں، تو وہاں قصر نماز ہی ادا کریں گے. لیکن وہی بات کہ قصر واجب نہیں ہے، اگر ادا کریں گے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک. تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں، کیونکہ شادی کے بعد خاوند کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے. چاہے خاوند کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں، جہاں خاوند رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے، چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں، وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے. بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی، یعنی 4 فرض پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا. تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ قصر فرمائی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے، اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو قصر ادا کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی. تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ قصر کرنا واجب ہے، تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی. لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی، تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر. لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے، فرض پورے پڑھ لے. اچھا، اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو 2 فرض پڑھا کرتے تھے وہ، اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر 4 فرض پورے پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی. یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے ہیں 2 فرض، مقتدی نے پڑھنے ہیں 4، اور وہ اگر وہاں مقیم ہے تو امام تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا. اب مقتدی نے پیچھے 2 رکعتیں اپنی مکمل کرنی ہے. اب ان 2 رکعتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی رکعت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے شامل ہے. لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فقہ حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فتاوی علمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے 2 سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بیچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے. پہلے تو بہانا تھا جی امام کی قرات مقتدی کے لیے ہوتی ہے، اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکعت سے شامل ہے، اس کی وہ 2 رکعتیں چھوٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے، لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع میں جائے گا کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے؟
کتنا مزہ کا خیز یہ مسئلہ ہے، حالانکہ بالکل یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتویٰ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا. جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گے ہی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا. پھر سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرات کرنی بوجھل ہو گئی، کیا تم لوگ میرے پیچھے قرآن پاک پڑھتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرات اور فاتحہ یہ الگ الگ جو مینشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمنالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اسی طرح پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس آیت کے تحت نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً 35 منٹ گفتگو کی تھی. اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں مزید. وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، مختلف پروفٹس کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے آیت نمبر 58 کے اندر. تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے، اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. اس کے بعد فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59 بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلف لوگ تھے. اور ان کی کیا تھی خصوصیت؟ نٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں غی کے اندر داخل کریں گے، دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے والعیاذ باللہ تعالی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی، ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے، اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ ہے. بالکل کلیئر کٹ یہ آیت آ گئی. پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک
جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے. تو جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے دوزخیوں سے، فی جنات یتساءلون، جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوزخیوں سے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ ہے بڑی وجہ. اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی، لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نماز قائم کرنا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اگلا مطلب آپ خود سمجھیں. اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے. عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے. کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے. اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اور کیا خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی، نہ نور اور نہ نجات، الٹا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں. اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے. تو یہ ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، طہارت کا علم، نماز کے اوقات کا علم، یہ حاصل کرنا فرض ہے. آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں، اور اس وقت دنیا کو سٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے 24 ٹائم زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. گرین وچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے +12 اس طرف اور -12 اس طرف 24 ٹائم زون ہے. ہر ٹائم زون 1 گھنٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ GMT +5 میں ہے. +5 اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیئر ٹو گرین وچ ٹائم.
سعودی عرب +3 میں ہے، یعنی جب پاکستان کے اندر عصر کا وقت ہوگا تو 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ +3 میں، ہم +5 میں، تو سعودی عرب میں اس وقت ظہر کا وقت ہوگا، اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا عصر کا وقت آ جائے گا 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا، صلاۃ ٹائم کے نام سے، صلاۃ ٹائم کے نام سے آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں 6 ملین ولیجز، ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشہ اوقات رکھے ہوئے ہیں، یعنی 60 لاکھ شہروں، گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے۔ آپ جہلم کے لیے نکلیں، اس کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل آئے گا، بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جہلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً 14 ڈگری جنوب کی طرف ہے۔ یہی اسلام آباد کا بھی ہے، ایگزیکٹ مغرب میں نہیں، یہاں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے پنڈی کا اور جہلم کا۔ اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ 23.5 کے اینگل پہ ہے، اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر، گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا۔ ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں، لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، چاند کے حساب سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہمیشہ ہی جون جولائی کے رہتے، گرمیوں میں ہی آتے، یا سردیوں میں ہوتے تو ہمیشہ ہی سردیوں میں رہتے۔ تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا، چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے قطبین پہ نماز کا، یعنی ساؤتھ پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر، وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی مہینے کا دن اور کئی مہینے کی رات آتی ہے، تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی۔ اب یہ آج کے دور کا مسئلہ، تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں۔ ایون 16ویں صدی کے اندر آ کے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا، اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو۔ تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ 40 دن تک زمین میں پھرے گا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اتنا لمبا دن، دوسرا دن 1 مہینے کا اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے، یعنی 24 گھنٹوں کے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو فوراً نماز کی فکر پڑ گئی، ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی، صحابہ کرام کے لیے تو نماز کی اہمیت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 1 سال کا دن ہوگا تو ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا، یعنی 5 نمازیں نہیں پھر 1 سال میں ہوں گی، بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا۔ الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت تک ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ، لیکن وہاں پر بھی 24 گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں۔
وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا، اندازہ کر لینا، وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے، 24 گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دن اور رات اس طریقے سے 24 گھنٹے میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون نیشنل جغرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں کئی کئی دن کے لیے، ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دن ہی رہتا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو وہ بھی بڑی لمبی رات آتی ہے، پھر دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا. تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے تو 6 مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوگی، روزانہ کے اعتبار سے 5 نمازیں. اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بالضرور کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام، خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہیں، تاکید شدہ نوافل. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. پھر پوچھا گیا وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، اور 2 فجر سے پہلے 12. یہ 12 رکعتیں. اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے، پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آ کے 2 رکعت ادا فرمایا کرتے، وہی 6 رکعتیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 8. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 10. اور پھر انہوں نے وتر کا بھی ساتھ ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے، 12 رکعتیں. لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ یہاں مرفوع حدیث مل گئی. ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 رکعتوں کو بھی 2 کر کے ہی پڑھا کرتے تھے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھیں چاہے رات کے، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے. اسی لیے تراویح کی نماز بھی 2 رکعت کر کے ہوتی ہے. تو ظہر کی سنتیں بھی 2 کر کے پڑھنی افضل ہے. البتہ 4 پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی مخالفت نہیں، لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کرنی چاہیے. بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کی، یعنی وہ کوٹا پورا کیا 12 رکعتوں کا. تو یہ 12 رکعتیں ضرور بالضرور پوری کرنی ہے. اس کا اہتمام کریں. سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں. اور یہاں پہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو اب فرضوں کی جگہ تول لو. تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی. اگر فرض پڑھ کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان 12 رکعتوں کا. اس کے علاوہ بھی جتنی رکعتیں ملتی ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے رکعتیں، اور تہجد، اسی طریقے سے اشراق کی نماز، اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل. لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا. اب ابو داؤد اور ترمذی کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے آمادہ کرو اور اس کا بسترا بھی الگ کر دو۔ افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑیاں آگے کی گئیں تو میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں، وہ گھڑیاں آگے تھیں نا تو اسکول جلدی لگ جاتا تھا، اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی الا ماشاء اللہ۔ تو اب اسکول کے لیے تو اٹھا لیا، کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان برداشت کر لیا۔ تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی، خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، obligation ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں، اگر واقعی گھر والوں سے ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کا عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دوزخ میں جائے، اس کی بیوی بچے دوزخ میں جائیں، تو پھر نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، نماز کے لیے تاکید دلانا بہت ضروری ہے، لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خود ہم نے ایفرٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں، پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ ایک انسائکلوپیڈیا یہ 4 صفحوں میں سمندر پوزے میں بند ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com، اس پہ اس کی سافٹ کاپی بھی PDF فارم میں رکھی ہوئی ہے۔ ابھی درس کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمفلٹ ضرور دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 10 کمانڈمنٹس، اور چوتھا یہ پمفلٹ۔ تو یہ درس کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا، اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی وہاں ریسرچ پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ گفتگو ہماری الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈ ہوئی۔ اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچا، یعنی کافروں کے مقابلے پر بزدلی مت دکھاؤ اور قتال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ اگر تمہیں غزوہ احد کے اندر دکھ پہنچا ہے تو غزوہ بدر میں وہ بھی کس عذاب کی چکھ چکے ہیں۔ اور اگلی بات ہے کانٹے کی، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جس کی امید وہ نہیں رکھتے، یعنی کافر کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے، اور تم نے تو اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگی ہوئی ہے، تمہیں تو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ التوبہ کے اندر کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہوئے، بالکل واضح اور یہ بات۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو، تم میں سے کون ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتا ہے اور کون بزدلی دکھاتا ہے۔ دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ اگلی آیات جو ہے، یہ پورا رکوع تقریباً ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے جس کا شان نزول جامعہ ترمذی کے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے اسی آیت نمبر 105 کے تحت جامعہ ترمذی کتاب التفسیر چیپٹر میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کیا؟ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جو چچا تھے ان کے گھر کی کوٹھڑی کے اندر آٹا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ان کے اوزار وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے. رات کے وقت کسی نے آٹا چوری کر لیا، اوزار بھی چوری کر لیے، کوٹھڑی کے اندر سوراخ وغیرہ کر کے. اب چوروں کی تلاش شروع کی گئی تو شفاعت کے ساتھ یہ بات پتہ چلی کہ جو بنو عبیرق کے لوگ ہیں ان کو رات کے وقت وہاں پر روشنیاں اٹھائے ہوئے پایا گیا تھا. پھر مزید تحقیق کی گئی تو سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ چوری ان کے لوگوں نے کی ہے. پھر ہم نے ان کو جا کے کہا کہ بھئی آپ ہمارا مال واپس کرو. تو انہوں نے بجائے مال دینے کے ایک صحیح العقیدہ مسلمان صحابی رسول لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے چوری کی ہے. انہوں نے آگے سے تلوار نکال لی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ یہی کروں گا یہاں تک کہ تم اپنی بات واپس لو، میں نے چوری نہیں کی. تو انہوں نے ڈر کے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا. لیکن ساتھ ہی کیا کیا انہوں نے کہ پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے پہلے ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رونا شروع کر دیا کہ دیکھیں چوری ہوئی ہے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی، اور یہ خام خواہ ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. گواہ تو واقعی نہیں تھے ان کے پاس، لیکن شواہد کی بنا پر ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ چوری انہوں نے کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ان کی چرب زبانی سے اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھکاؤ اس طرف ہو گیا کہ یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادتی ہے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ تم سادہ لوگ مسلمانوں کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو جبکہ تمہارے پاس گواہ بھی موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ گواہ کے بغیر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنے چچا کو آ کے بتایا کہ جی آپ کی چوری ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہے، میں نے ان سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ کہا. تو چچا کا اللہ پر توکل دیکھیں، انہوں نے کہا اللہ ہمارا مددگار ہے، کوئی معاملہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا دلائل کی بنیاد کے اوپر اور شواہد کے اوپر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے. بس پھر اللہ نے اپنے بندے کی لاج نبھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی اور کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ جس طرف جھک رہے ہیں یہ تو منافقین ہیں. اور وہی ہوا کہ وہ بشیر نام کا شخص تھا جس نے چوری کی ہوئی تھی بنو عبیرق کے اندر سے، وہ اس قبیلے کا تھا، اس نے ہی سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی چوری کی تھی. بعد میں وہ مشرکین کے ساتھ مل گیا اللہ. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ، یہ کتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر دیں اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے. ایک تو کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انصاف کا، اور دوسرا اس پرٹیکولر کیس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خصوصیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کوئی شخص کسی کے باطن کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کتاب الشہادات میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں مطلع فرما دیتا تھا. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کی زبان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنا چھوڑ دیں، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیں کیونکہ اب اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن انبیاء کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو جو نہ گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں نہ غلطی کے درجے میں، وہ اپنے گمان میں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں، اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ میں خیانت کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کسی نے مال کسی کا دبا لیا تو آخرت کا عذاب اس کے لیے پکا ہو گیا، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اس کو جو بڑا بددیانت ہو اور بڑا بدکار ہو۔ یہاں وہ بات بھی یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے زیادہ دلائل لے کر آتا ہے اور میں اس کے دلائل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، اگرچہ بات اس کے الٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوزخ کی آگ گھر لے کے جا رہا ہے، اگرچہ میں نے فیصلہ بھی اس کے حق میں کر دیا، اس کو تو پتا ہے اس نے بے ایمانی کی ہے، تو دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنو مروان کی عدالت میں ایک شخص نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سیدنا عمر کے بہنوئی تھے، ان کے بارے میں ایک عورت نے مقدمہ کر دیا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے۔ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین ہتھیا لوں، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبا لی قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے باوجود کسی کی زمین ہتھیا لوں؟ پھر ان کو جلال آیا تو ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی، ان کا اے اللہ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے پھر تو معاملہ، اور اگر یہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی ہو کر اپنی زمین میں نہ مر جائے۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور اس کو کرامات کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے آئے، مشکات میں بھی کرامات صحابہ کے چیپٹر میں امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی اور کہتی تھی، مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگ گئی ہے۔ اور ایک دن اسی طریقے سے وہ اپنی زمین میں ہی چل رہی تھی اور وہاں ایک کنواں کھدا ہوا تھا، اس میں منہ کے بل گری اور وہی اس کی قبر بنی، اور جو دونوں باتیں ان کی پوری ہوئی سیدنا سعید کی۔ فرمایا اللہ اس کو اپنی زمین میں موت دینا اور اس کو اندھا کر دینا مرنے سے پہلے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بددعائیں جو ہیں اس کے حق میں قبول کی، والعیاذ باللہ۔ تو یہاں وکیل صاحبان جو ہیں ان کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر وکیل کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جس کا مقدمہ لے رہا ہوں یہ واقعی جھوٹا ہے، اس کی طرف سے جھوٹی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح پاکستان میں بھی وکیل ہیں خود مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط ہے، پھر بھی پیسہ کمانے کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ اسی زمرے میں آئیں گے، ان کی کمائی پھر حرام ہوگی۔ ہاں کوئی صحیح کاز کے لیے پیسے لے کر وکالت کا کام کرتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلط کاز کے اوپر کرتا ہے تو وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر آئے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو اپنی خیانتیں نہیں چھپا سکتے۔ اور اگلی بات سنیں، وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کے اندر جو ہے وہ چیما گوئیاں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، غلط غلط مشورے کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ
گھیرے ہوئے ہے ان کو جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مطلع فرما دیا. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے معاملے میں. کچھ مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو بڑے سادہ لوگ مسلمان ہیں، خام خواہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی طرف سے دنیا کے معاملے میں تو جھگڑ لوگے، لیکن آخرت میں کون جھگڑے گا؟ وہی بات آئی. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کے حضور کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن. دنیا میں تم دھوکہ دے لوگے، عدالتوں کو بھی دھوکہ دے لوگے، پبلک کو بھی دھوکہ دے لوگے، جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں. کس طرح ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں ٹی وی پہ، اور پھر ہماری عوام وہی بے وقوف پھر ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے. میرا تو دل بڑا دکھ ہے ابھی یہ جو الیکشن کے رزلٹ آئے، انہی بدماشوں کو دوبارہ سے ووٹ دے کے کامیاب کر دیا. تو میں تو اب تقریباً نا امید ہو چکا ہوں اس ملک کی کایا نہیں قلب ہونے والی، کیونکہ یہاں جب تک علم عام نہیں ہوگا جہالت دور نہیں ہونے کی. وہی پارٹیاں دوبارہ آ رہی ہیں بار بار، اور دنیا میں آگے وہ سٹیج کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ سب سے سچے لوگ یہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تم دھوکہ دے لوگے، ہمارے نبی کو بھی دھوکہ دے لوگے، لیکن آخرت میں کون ہے جو اللہ کے حضور جھگڑے پھر ان کی طرف سے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا قیامت والے دن ان کی طرف سے وکیل. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، تو جو شخص کر بیٹھے برائی کا کام یا ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، رجوع لائے، استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. لیکن توبہ پھر صحیح ہونی چاہیے، توبہ استغفار کی صرف تسبیح نہ پھیری جائے، باقی واقعی دل سے مانا جائے کہ آندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو وہ اپنے لیے ہی گناہ کو کمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے علم میں ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس کے ذریعے کسی بے گناہ پر، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ. اور وہ میں نے پہلے بتا دیا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں بڑے خطرناک ہیں کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ وہی الفاظ ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو یہ معاملات نہ بتاتا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو قریب تھا کہ تہیہ کر لیا تھا اس گروہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں غلطی میں ڈال دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ایسا فیصلہ فرما دیں جو کسی کے حق میں درست نہ ہو. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اگر گمراہ کرتے بھی ہیں یا غلطی میں ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں، نبی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، وہ اللہ کی وحی کی حفاظت میں ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ غلطی میں نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی ضرر وہ نہیں پہنچا سکتے اس معاملے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت.
یعنی کتاب پہلی حکمت اور اس کے بعد سنت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اور علم کسی کو سکھایا جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے, سب سے بڑی طاقت علم ہے. انبیاء کی وراثت علم ہے, اور وہی بات آ گئی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا فضل ہے. تو یہاں پر ہماری یہ گفتگو آج الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے سے گفتگو کو لے کر چلیں گے. تو یہ تمام معاملات کے بعد ہمیں یہ باتیں کلیئر ہو گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی حفاظت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ضرور بالضرور. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بیان کیا اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.